جو جان ہارٹ ہے میں اس کے فلسفے سے بہت زیادہ ایگریڈ ہوں. مجھے اس کا فلسفہ اس کی باتیں اتنی پسند ہیں کہ یقین مانیں کہ اگر میرا بس چلے میرے پاس یہ اتھارٹی ہو تو سب سے پہلے تو میں ایٹ لیسٹ گریڈ 5 تک ایگزامس کو بالکل ختم کر دوں. مطلب یہ ایک مینٹل ٹارچر ہے, یہ ایک چائلڈ ابیوز ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کے جو ایگزامس لے رہے ہیں. اور پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر بچہ خوش دلی سے اسمائلنگ فیس کے ساتھ اسکول آ رہا ہے تو اٹس فائن, لیکن اگر اس کو زور زبردستی آپ اسکول بھیج رہے ہیں اور وہ اپنی کلاس میں انکمفرٹیبل ہے اور کہیں نہ کہیں وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس کو بلی کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ایک ٹیچر بلی کر رہی ہے چاہے ایک کلاس فیلو بلی کر رہا ہے, اور میں اس کو بھی ایک ٹراما کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ ٹراما نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کوئی بوم ایکسپلوژن دیکھتے ہیں جب ایک ٹیچر بچے کو کسی غلطی پہ شاؤٹ کرتی ہے, جب پیرنٹس نمبر نہ آنے پر شاؤٹ کرتے ہیں, جب اس کو کلاس میں بلی کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک ٹراما ہے. تو اس سنیریو میں آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آئی مین کہ ڈو یو ایگری کہ بچوں کے جو ایگزامس ہیں یہ ہمیں نہیں لینے چاہیے؟ بیکاز آئی بیلیو I feel کہ ایگزامس آر ڈیٹریمنٹل ٹو دا پروسیس آف لرننگ. کہ آپ وہ بڑی اچھی بات ہے, بلکہ اس نے جان ہارٹ نے کہی کہ اگر اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بچے اسکولس بیچنے کے حوالے سے آپ بہت اس پہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں اور ان کی لرننگ میں اسکول ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, تو اس نے کہا کہ اگر ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, وہ بولنا بھی اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے, سوسائٹی سے سیکھتا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ بولنے کا ڈسپلن بھی اسکول کو دیا جاتا تو بچے بولنا بھی بند کر دیتے. سو مطلب میری یہی آبزرویشن ہے. میں چھوٹے بچوں سے بھی جب گپ شپ کرتا ہوں تو میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا کہ جس میں پتہ یہ چلا کہ جو ہمارا کریکولم ہے وہ افغانستان سے بھی بہت پیچھے ہے. آئی مین کہ جب یہ امریکنس وہاں پر تھے تو وہاں پہ انہوں نے کافی ریویمپمنٹ کی اور کافی اس کو اپ ڈیٹ کیا, اور پھر دنیا کے جو جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کے کریکولم سے جب ہم ایک کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم بہت پیچھے کھڑے ہیں. اور یہ کچھ مسائل ہیں جو میں کٹتا رہتا ہوں, اور یہ سمجھ لیں کہ جو آج کا سیشن ہے میں نے اپنے کتھارسس کے لیے کیا. آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں شاید زیادہ بول رہا ہوں اور آپ کو میں کم بولنے کا موقع دے رہا ہوں, بیکاز میں دیکھتا ہوں کہ یار نو بڈی از ہیئر کہ میں جس سے بات کروں. اور ٹریننگ ورک شاپس میں جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ جگہوں پہ ٹریننگ ورک شاپس ہوتی ہیں کہ آپ نے پکچرس لگا دیں, آپ نے وہ ویڈیو لگا دی کہ جی ٹریننگ کروا لی ہے, لیکن بہت کم ایسے ادارے ہیں کہ جو واقعی ہی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں یار ٹریننگ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کی اسٹاف کی ڈیولپمنٹ میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایگزامس لینے چاہیے چھوٹی عمر میں؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اور میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریسرچ کی بھی بات کریں. تو ہارورڈ اسکول آف ایجوکیشن نے ایک ریسرچ کی, وہ بڑی زبردست وہ کیس اسٹڈی تھی کہ اس میں 15 بچوں کو انہوں نے پڑھایا اور کہا کہ اس کا ایک ہفتے کے بعد ٹیسٹ ہوگا. جو اگلے دوسرے 15 بچے تھے ان کو بھی پڑھایا, لیکن ان کو یہ نہیں کہا کہ اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوگا. اور 15 ڈیز کے بعد انہوں نے ان سے بھی ٹیسٹ لیا جن کو کہا تھا, اور ان سے بھی ٹیسٹ لیا جن کو نہیں کہا تھا, اور ان کا رزلٹ سامنے رکھا. اب میں آپ سے پوچھوں گا کس کا رزلٹ بہتر تھا, گروپ اے جن کو کہا گیا تھا یا گروپ بی جن کو نہیں کہا گیا تھا؟ 200% جن کو ٹیسٹ کا نہیں کہا گیا تھا. ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. یو سی ہارورڈ از گیونگ یو. تو جب یہ میرے پاس ریسرچ آ جاتی ہے, اور جب میں نے لفظ استعمال کیا تھا شروع میں طالب علم, یس ٹھیک ہے جی, تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم چلتے ہیں اور بچوں کی نیڈس کے مطابق ایجوکیشنل پروگرام کو ڈیولپ کرتے ہیں, تو میں آپ سے تھوڑا سا آگے بھی چلا جاؤں گا کہ دیر شوڈ ناٹ بی اینی ایگزام فار اینی لیول. اچھا, پھر آپ کہیں گے کہ بھئی وہ میٹرک میں بچوں نے پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے گورنمنٹ لیول پر ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہونا چاہیے جو پورے پاکستان کے لیے ہو, اور اس میں بچے بیٹھیں, لیکن وہ بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ادھر ہو, ووکیشنل کا الگ ہو, سائنسز کا الگ ہو, ہیومینٹیز کا الگ ہو, تاکہ بچے جہاں جہاں پر اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں اس کے مطابق آگے جائیں. پرابلم یہی ہے نا
کہ ہم نے گھوڑے کو اس کی جو کاٹ ہے اس کے پیچھے باندھا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھاگو. اب بچہ کس طرح بھاگے گا؟ جس چیز میں ایجوکیشن کا ایک بیسک پرپز یہ ہے کہ ڈیولپ کیوریوسٹی, ریسرچ اینڈ میک یو این انڈیپینڈنٹ لرنر. آج جہاں پر یاسر کھڑے ہیں, یاسر کو اس کے اساتذہ نے کسی ایک مقام تک پہنچا کے چھوڑ دیا, اس کے بعد اس شعاع سے اس نے اس کو علم بنایا اور اس علم سے اب اس کو ایک زبردست قسم کی کہکشاں بنا رہا ہے. سو دیٹ از یور اون ایفرٹ, بٹ یو ہیو دیٹ لرننگ کیپیسٹی اینڈ یو وانٹ ٹو اچیو دیٹ, اینڈ دیٹس اونلی وٹ دا پرپز آف ایجوکیشن از.